You are watching Rahinijat TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. ایک روایت ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کو 5 مرتبہ بنایا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ پہلی بار حضرت شیش بن آدم انہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ دوسری بار انہی بنیادوں پر، عرصہ گزر جاتا تھا نا، 100 سال، 500-600 سال، 1000 سال، انہی بنیادوں پر پرانا ہونے کے سبب تعمیراتی کا مینٹیننس سے کہتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا انہی بنیادوں پر۔ تیسری بار ظہور اسلام سے 5 سال پہلے مکہ کے قریش انہوں نے اس کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، جب وہاں پر ننگے ہو کر اس کا طواف کیا جاتا تھا، اور دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام نافذ کیا گیا تو آپ نے ننگے ہونے والی عبادت کو منع فرما دیا گیا، ننگے ہو کر کوئی عبادت جائز نہیں ہے۔ چوتھی مرتبہ ابن زبیر نے کعبۃ اللہ کو بنایا اور تعمیر کی، اور حتیم جو ہے ہمیں اس میں نوافل پڑھنے کا شرف ملا ہے الحمدللہ۔ باہر ایک آدھی دیواریں ہیں، بالکل ایسے ایک سی شکل بنی ہوئی ہے کعبۃ اللہ کے باہر ہے جی، اس کے اندر لوگ تقریباً 20 سے 25 افراد آتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہاں پر نوافل پڑھتے ہیں، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ ابن زبیر نے جب کعبۃ اللہ بنایا تو اس حتیم کو اس کے اندر شامل کر کے، یہ جو اس وقت آپ کو بلیک کلر غلاف جو لپٹا نظر، یہ حتیم بھی اس میں شامل کر لیا، اسے بنا دیا گیا۔ ابن زبیر کے بعد نبی پاک، جو ابن زبیر نے بتایا وہ مرضی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہوں نے اس طرح بنایا۔ 5ویں بار عبد الملک بن مروان، جب یہ بادشاہ آیا، اس نے کعبۃ اللہ کو بنایا، حتیم کو اس نے باہر کر دیا، حتیم کو اس نے باہر کیا۔ یہ جو آج موجودہ شکل ہے، یہ ملک بن مروان، عبد الملک بن مروان ہے، اسی کا بنایا ہوا یہ آج موجود ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق حتیم جو تھا وہ اس کے اندر بنایا گیا تھا، عبد الملک بن مروان نے اس کو باہر نکال دیا، اور عبداللہ بن زبیر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بنایا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا جس کا دور آتا وہی اس کو بدل دیا کرتا تھا۔ اب جب عبد الملک بن مروان اس نے دوبارہ اس کے بنانے کے بعد اسد حمیری، یہ ایک نام ہے، اس نے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا تھا، اور حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے ریشم کا غلاف کعبۃ اللہ پر چڑھایا تھا۔ اچھا، جب ہارون رشید کا دور آیا، اس نے کہا کہ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ تھا، میں اسی طرز پہ بنانے لگا ہوں۔ امام مالک کا دور تھا، پہلے لوگ اپنے علماء کی قدر کیا کرتے تھے، پتہ ہوتا تھا کہ مسجد کے ممبر سے بیٹھنے والا ہمارے سر کا تاج ہے، اسے قرآن و حدیث نے حاکم بنایا ہے۔ امام مالک ہارون رشید وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ کہہ رہے تھے، ہارون رشید کوئی غلط بات نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا میں ویسے بناؤں گا۔ امام مالک نے فرمایا، اوے ہارون رشید، بار بار تم اس کو گراتے ہو، جس کا دور آتا ہے وہی گرا دیتا ہے اس کو، یوں کعبۃ اللہ کی ہیبت ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ تم گرا دیتے ہو، کہتے ہو ٹھیک نہیں ہے، اس کو باہر کر دو، دوسرا آتا ہے اس کو کہتا اندر کر دو، کوئی حتیم کو شامل کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، لہٰذا اب جس طرح بنا ہوا ہے اسی طرح رہے گا۔ آج وہی کعبہ اسی طرز پر بنا ہوا ہے، یہ امام مالک کا فتویٰ تھا، اور آپ نے واضح طور پر یہ فرمایا تھا اب اسی طرح رہنے دو، ورنہ جو حضرت ابراہیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعمیرات تھی، حتیم اس کے اندر تھی۔ انہوں نے 2 دروازے بنائے تھے باقاعدہ، ایک انٹر ہوتے تھے کعبۃ اللہ کے اندر، اور دوسرے سے باہر جایا جاتا تھا۔ اب تو کعبۃ اللہ کے اندر جس کی حکومت آتی ہے، ہمارا وہی وزیر اعظم، صدر جاتا ہے، پروٹوکول سے اس کی فیملی کو اس کے اندر نوافل پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے، خوشی سے وہ اپنی پبلسٹی کرتا ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے بھائی، ہمارے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ ان کی خوشی کی بات ہوگی دنیا داروں۔
لیکن ایک بادشاہ ایسا گزرا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جس کا نام ہے، کبھی اسے اللہ تعالیٰ نے حج بھی نہیں نصیب کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو حج نہیں نصیب ہوا، اس لیے کہ جب بھی وہ کبھی حج کرنے کے لیے ارادہ بنایا تو کبھی کسی ماں نے، کبھی کسی بہن نے، کبھی کسی مسکین نے آواز دے کر کہا رسول اللہ کی امت لٹ رہی ہے اور تم جا رہے ہو اپنے فائدے کے لیے، لہٰذا رک جاؤ، پہلے ہماری مدد کرو۔ انہوں نے سوچا کہ جس کعبۃ اللہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اس کعبۃ اللہ سے زیادہ ایک بندہ مومن کی حرمت ہے اور میں بندہ مومن کی حرمت کو بچانا چاہتا ہوں۔ جب بندہ مومن کی حرمت بچ جائے گی، کعبۃ اللہ کی عظمت بچ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں پر حکمرانی کی، اس کے لیے تو کعبۃ اللہ کا دروازہ نہیں کھلا، لیکن موجودہ دور جنہیں قل هو اللہ احد پڑھنی نہیں آتی، جنہیں اسلام کی بنیادی اقداروں کا نہیں پتہ، خوش ہے کہ ہمارے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ جس کے لیے کھل رہا ہے، سن لے وہ واضح طور پر یہ جنت میں جانے کی کوئی سند نہیں ہے۔